مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں، ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا تیار کر کے لائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ میں نعت کا ایک شعر پڑھوں گا، اس شعر کے آخر میں جو لفظ آئے گا اس لفظ سے ہمارے راشد بھائی ایک شعر پڑھیں گے۔ اکثر دیہاتی گھروں میں نماز کے لیے جگہ مخصوص نہیں کی جاتی۔ معافی چاہتا ہوں، ترجمہ کریں۔ الحمدللہ سفر مدینہ۔ سوال تھا کھانے میں نقص نکالتے ہیں کچھ لوگ، اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ ہوا کے اندر سے مدینہ یاد آیا، مدینے کے والی۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا، محمد مصطفیٰ نورے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ان کی مہکنے دل کے۔ اج मां तव्हांखे सिंधीअ में हिकु शेर ऐं प्रोग्राम जो नालो ॿुधाईंदुसि। جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ سید صاحب، گزشتہ ہفتے جو ہمارے سلسلے میں ہمارا جو آفیشیل SMS نمبر ہے اس کے تھرو جو میسیجز آئیں، ان میں ایک آپ سے شعر پوچھا ہے، ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ توقیر آتا ہو۔ توقیر، ہاں، اور انہوں نے اپنا مرادی شعر بھی سینڈ کیا ہے۔ اچھا، ایک میسیج ہے، سید صاحب اب مزید انتظار نہ کروائیں، سید تو کریم اور جواد ہوتے ہیں، اتنے انتظار کے بدلے میں اب کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ یہ بولنے کی عادت تھی ان کو، پہلے سن تو لیں۔ انہوں نے ایکسٹرا میں کیا جو ہے کہ جو صرف اپنے، ہو سکتا ہے ان کا کسی ایک جن کا بھی میسج ہوگا، ہو سکتا ہے ان کا تبرکات کوئی نہ کوئی تو ہوگا تبرک، تبھی تو میسج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ والے ہیں ان کو کچھ تبرکات ایڈ کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب ہاں، اور جو یہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور سنیں تو، اور جو تبرکات والے ہیں ان کو کوئی رسالہ یا کتابچہ جو ہے وہ ساتھ ایڈ کریں۔ دیکھیں، ماہنامہ فیضان مدینہ کی ذمہ داری تو آپ کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس اگر ان کا لیٹ ہوا ہے تو وہ میرے ڈومین میں نہیں آتا نا، وہ میرے کھاتے میں نہیں آئے گا، ایسا نہ کریں۔ ہاں، تبرکات والے ہیں، ان کو اگر ہم رسالہ پیش کریں تو ہم پیش کر دیں گے رسالہ۔ اچھا، یہ الحمدللہ ہم ایک رسالہ ایڈ کر کے آپ کو دیا۔ ویسے ان کی کارکردگی، ویسے میں آپ کو بتاؤں، مدینہ ہے، ہو سکتا ہے کہ چند جو ابھی وہ سفر میں ہو، لیکن آپ کچھ شفقت فرمائیں، کچھ انتظار نہیں، ہم انشاءاللہ بڑھا کے دیں گے، اللہ نے چاہا بڑھا کر بھی دیں گے اور انتظار ختم کروائیں گے۔ ایک تو ان کو صبر کرنے کا جو اجر ملا ہے وہ بڑھ گیا، ویسے ہی اللہ کرے گا اور مزید انشاءاللہ ہم تحفہ میں بھی کچھ نہ کچھ بڑھا کے دیں گے انشاءاللہ۔ جی جو ہے وہ اپنا۔ آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں۔ یہ بقرہ عید کے دنوں میں جو مدنی مذاکرے تھے، اس میں ایک اسپیشل مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے، جو جانور ہمارے یہاں نیچے آتے ہیں اور امیر السنت وہیں پر ہوتے ہیں، پھر نگران شورا بھی ہیں، ہمارے شہزاد بھائی ڈائریکٹر وہ بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو میسیج
लास्ट टाइम भी आया था, उससे पिछली दफ़ा भी आया था, तो पहले तो हम तैयार नहीं कर पाए थे। तो मैसेज ये था कि वहाँ अमीर सुन्नत ने गुजराती ज़बान में एक शेर जो है वो पढ़ा था, फिर वहाँ बड़ा मुस्कुराहटों का सिलसिला रहा। तो बार बार मैंने ज़ाती तौर पर वो नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने जब ये देखा तो बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छा मालूमाती चीज़ें भी थी उसके अंदर। तो उस क्लिप की फरमाइश थी, आइए आपको दिखाते हैं। अगर इंसानों में देखें तो खूबसूरती के मयार, फिर उनके बनाव सिंगार, फिर जानवरों में खूबसूरती के मयार, उनके बनाव सिंगार, तो मतलब वो क्या है, उसका पैमाना क्या है इंसानी खूबसूरती का? बाज़ कंट्रीज़ में ना चपटी नाक वाले खूबसूरत कहलाते, बाज़ नोकीली नाक वाले, बाज़ थोड़े डार्क, बाज़ थोड़े लाइट कलर, जानवरों में मुख्तलिफ कलर्स हैं। तो मतलब खूबसूरत क्या है, खूबसूरत कौन है, इंसान में खूबसूरत कौन है, जानवर में खूबसूरत क्या है, या दिल खूबसूरत होना चाहिए? वाकई आपने खूब सवाल किया। बाज मुल्क ऐसे होते हैं कि उनकी होते ही काले हैं वो। जी जी। भैया अब ये कालों के नाक नक्शे के हिसाब से खूबसूरत ढूंढते होंगे, अपने को समझना पड़े, वास्ता भी नहीं पड़ता। बाद ये गोरे को खूबसूरत बोलते हैं, हालांकि ज्यादा गोरा होना खूबसूरत नहीं होता। जैसे अंग्रेज बहुत गोरे होते हैं, खूबसूरत नहीं होते। तो नाक नक्शा में नहीं कि इसका हुस्न जो है ना, लेकिन एकदम काला होगा तो इतना नजर को भाएगा नहीं। ये अब ये क्या, हर एक के देखने की भी होती है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। आज जो होते हैं इस रंग के, काले रंग के, तो उनको काले खूबसूरत नजर आते होंगे, ये भी होता होगा। ये ऐसा नहीं लगता कि ये आंखों का मयार हर एक का जुदा है, हुस्न का, जैसे जबान का मयार हर एक का जुदा है, कि किसी की ज़बान को कौन सा टेस्ट पसंद है, किसी की ज़बान को कौन सा टेस्ट पसंद है। जो किसी को पसंद है वो मुझे पसंद हो, ये ज़रूरी है। तो हर एक की ज़बान का टेस्ट अलग है। खुशबू हर एक की, अगर सबको एक ही खुशबू पसंद हो रही तो फिर एक ही खुशबू बनती। इसी तरह रंग सबके जुदा हैं, कि हम कोई कपड़ा लेने जाते तो किसी को कौन सा रंग पसंद है, हालांकि वही आंख है, लेकिन हर एक रंग को जुदा जुदा देखती है। फीलिंग सबकी जुदा है, कि किसी को कौन सी फील अच्छी लगती है, किसी को कौन सी फील अच्छी लगती है। इसी तरह आंखों की भी ऐसा था, खूबसूरती का मयार सारा आंखों में है। एक ही शख्स है, किसी को खूबसूरत लग रहा है उसका नक्शो निगार, दूसरे को उसके नक्शो निगार में इतना लुत्फ ही नहीं आ रहा है, उसको इतनी कशिश ही नहीं आ रही है। तो जिस तरह के रंग और नस्ल की कौमें दुनिया भर में आबाद हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उनको उनकी आंखों के साथ ही देखने का चूंकि सारा मयार बना हुआ है? सिर्फ आंखों को ना रखें आप। नहीं, सिर्फ नहीं रखते, मेरा बच्चा काला कलोटा, आंखों को भी रख लेते हैं। मेरा बच्चा काला कलोटा है, आपका चांद का टुकड़ा, मगर मुझे ये कलवा ही पसंद आएगा। माशाअल्लाह, क्या बात है मेरा ना। तो क्या मतलब दिल खाली मैंने आंखों पर आप वो जज्ब न करें, डन न करें। जिगर का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा, तो इसमें दिल का भी मयार आ गया, मोहब्बत का तबीयत कपड़ी तौर पर किसकी तरह बंदा माइल हो, नक्शो निगार का भी लिहाज हो। और राजा ने वो ना, राजा ने गमित रानी छाणा वीणती आणी, एक वो गुजराती, ठेठ गुजराती है, ये कहावत है गुजराती की। एक मिनट, माफी चाहता हूँ, तर्जुमा करें। ठीक है, करेंगे। आपने ठेठ बोला, मैंने कहा ये गुजराती। आप दोबारा टू वर्ड जरा तुम्हें। राजा ने गमी थे रानी छाणा वीणती आनी। हाँ, ये दूसरे में ज्यादा है, पहले तो मैं भी कर दूंगा। राजा को पसंद आई रानी, गमी मतलब पसंद आई, राजा राजा, और रानी रानी होती, रानी रानी, और भूल गए कुछ, फिर सुन ले। राजा ने गमी ते रानी, असल जोर ते पर है। राजा को पसंद आई तो, राजा को पसंद आई तो रानी, असल में शेख जो है ना बहुत दूसरे का तो बोलो अभी, वो तो नहीं करो। और वो जो बीजू तमो की तो बीजू तमो की तो हाजी साहब ने गुजराती તમે સાંભળી રહ્યા છો? બીજો જુમલો જો છે, બીજો મિશ્રો, છાણા વીણતી આણી। છાણા મારા ખ્યાલથી તેને ગોબર ને કહે છે, છાણા વીણતી આવી यानी એને ઉપાડતી ચૂનતી આવી। ગોબર નથી કહેતા છાણા। अच्छा, नहीं दिलचस्पी आप पैदा करी है जी जी हाजी इमरान ने। असल राजा ने गमी ते रानी, जो राजा को पसंद आई वही रानी। अच्छा, माशाल्लाह, वही रानी, चाहे वो उपले चुनती, उपला
गोबर का ही बनता है लेकिन उपला। अच्छा कबाब और बारबेक्यू की बोटियां, फर्क तो है ना दोनों में यार। जी जी जी। तो यानी कि चाहे वो उपले चुनती हो ना, बिल्कुल गंवार औरत हो, उपले चुनती हो, तो वो भी अगर राजा का उस पर हाथ रह जाए ना, उसको ले आए, उसको अपना ले, तो ये रानी, तो राजा ने गमीत रानी छाणा वीणती आनी। इस वक्त ये गुजरात हरकत में होगा क्या? जी जी जी। गुजराती मजे ले रहे होंगे। तो जो मजे ले रहे हैं वो 1 महीने 3 दिन के लिए सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिले में अपने अपने जिम्मेदार से तरकीब बना लें। क्या बात है, माशाअल्लाह। कैसा अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात दिल जोई का अंदाज देखे अमीर अस्मत का, कि गुजराती में एक शेर पढ़ दिया तो गुजरातियों की दिल जोई कर दी। सुभान अल्लाह। क्या बात। अच्छा, अगर इस वक्त फेसबुक पर नाजरीन में से कोई गुजराती है तो अमीर सुन्नत ने गुजरातियों को कहा है काफिले का, तो हो सकता है कि कोई आपको मैसेज कर दे, जो है वो अपना कमेंट्स में जो है वो कि मैं इंशाल्लाह बिल्कुल करना चाहिए। और वो भी वो कि ये जो 8, 9, 10 मुहर्रम, इसमें तो तकरीबन सफ़र करते ही हैं, इसके अलावा और तो मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सैयद साहब, आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसकी दूसरी लाइन में खुलाफाए राशिदीन का नाम आता हो। क्या बात है, ठीक है आप। अच्छा, और एक तर्ज का भी जो है वो अपना ग़ालिबन शायद अभी आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपसे पूछूंगा। आइए जो है वो आपको एक क्लिप दिखाते हैं, ज़ाती तजर्बात सिलसिला। ये अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र पर भी, ईद उल अज़हा पे भी जब मुफ्ती कासिम साहब निगरानी शूरा अब्दुल हबीब भाई यहाँ होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला होता है, और इस पर यूँ समझे कि इनके अपने ज़ाती तजर्बात जो ज़िंदगी के होते हैं, यूँ समझे निचोड़, वो अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए जाते हैं। तो उसमें एक मौजू तक खाना और मेहमान नवाजी के हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो उस पर निगरान शूरा अब्दुल हबीब भाई और मुफ्ती कासिम साहब ने क्या फरमाया है, आइए देखते हैं। सवाल था, खाने में नक्स निकालते हैं कुछ लोग, उसके बारे में क्या फरमाएंगे? आजकल बन रहा होगा ना, तरह तरह के खाने बन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अद्दा मुझे याद आ रही है, मुफ्ती साहब तस्दीक फरमा दे कि अगर हाथ रोक लेते थे, अगर खाने में कोई ऐसा होता तो उसमें वो बयान नहीं फरमाते थे, ऐसा ही है मिजाज के मुताबिक ना होता तो नक्स बयान नहीं फरमाते थे, हाथ रोक लेते थे। तो ये है, तो जनरली तौर पर तो नक्स बयान नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, असल में आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है दूसरों को समझ अच्छा, में आ रहा। लेकिन एक तो है ना कि किसी के घर गए, हमें इसी पर आ रहा था कि मिसाल के तौर पर दावत में बैठे हुए कहीं भी खा रहे हैं, तो जरूर तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इनको समझ में आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, हर एक की जबान का टेस्ट अलग है। ठीक है, ये कुदरती है, आंखों का टेस्ट अलग है। बिल्कुल सही फरमा। एक चीज एक को पसंद आई है, दूसरे को जरूर नहीं पसंद आई है। नाक का टेस्ट अलग है, खुशबू है, मुझे जो पसंद है खुशबू आपको पसंद है, जबान का टेस्ट अलग है, ये सब जुदा जुदा है। बिल्कुल सही, ये सब जुदा जुदा है। तो अच्छा, अब ये कि फॉर एग्जाम्पल कि अब नमक एक ऐसी चीज है कि सबको समझ में आ जाएगी कि नमक डालना ही भूल गए, कम ज्यादा की बहस नहीं कर रहा। तो अब ये कि ऐसे में तो अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात की है मेजबान के लिए कि मेजबान जब भी खाना रखे ना तो एक तो मुकम्मल रखे। ये हमारा था फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, मेन कोर्स से पहले निपट जाता है। कोर्स से पहले बंदा निपट जाता। हम जैसे को तो कोर्स का पता ही नहीं था, यही फुल कोर्स है। याद है आप लोगों ने एक दफा यूके में भी हुआ था, यूके में हुआ था। अब तो फारिग हो गए खा पी के, हम खा के फारिग हो गए। तो फिर इसके बाद वो गया, दूसरा आया, मैं कहा अब्दुल हबीब ये क्या है? बोला ये तो सेकंड कोर्स है, मतलब ये सेकंड स्टेप है। मैं कहा आपने तो खा लिया, इन्होंने पहले बताया कि उन्हें। तो अमीर सुन्नत फरमाते कि दस्तरखान जब मेजबान लगाए ना, तो जो जरूरत की चीजें एक मेहमान को पड़ सकती हैं वो सब रख दे, इसमें नमक भी है। तो हो सकता है कि किसी को नमक के इस्तेमाल में कमी बेशी का हो, तो वो भी रख दिया था कि मेजबान से मेहमान को सवाल ना करना पड़ेगा, जरा नमक ले आइएगा। आप देखो बादों का गिलास नहीं पड़े होते। एक और बात बड़ी खूबसूरत बात याद है, मैंने अमीर सुन्नत की बयान कर दूं। बादों का जैसे घर में दावत होती है ना, तो हम बड़े बड़े बॉल बनाते हैं। जैसे मिसाल का तो दस्तरखान पर 15-20 लोग इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, ठीक है दस्तरखान पर। अब उसमें 2 बर्तन सालन के रख दिए और 2 डिशें चावल की रख दी। अब वो या जरा सालन देना या ये जरा चावल देना, यानी ये ना, ये घर में होता है कि थोड़ा बड़ा हुआ तो नजर आता है। जी। हालांकि मेजबान को चाहिए कि इसको 4 हिस्सों में बांट दे। अच्छा, तो छोटे छोटे लगेंगे ना प्याले? भले लगेंगे, लेकिन 4 बड़े प्याले जितना सालन तो बनाया ही नहीं है। नहीं, वो नहीं 2 बड़े सालनों को
4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 جگہ رکھے، بار بار مانگنا پڑتا ہے، ہاتھ بھرانا پڑتا ہے. اچھا بعض کی طبیعت کیا ہوتی ہے، یہ ذرا سالن دینا، یہ لیا نکالا، اب اسی کے پر رکھا ہوا، ادھر رکھ دیا اس نے آگے. اب وہ دوبارہ اٹھا کے وہاں رکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. دوبارہ چاہیے گا نا، ہاں جو چاہے تو دوبارہ لے لینا. تو ایک تو یہ ہے، تو عیب یوں نہ نکالا جائے. صحیح ہے. لیکن اگر گھر میں کھا رہے ہیں یا اس طرح کوئی ہے تو گھر میں بتا دیا جائے کیا یہ تھوڑا کم تھا تو سیٹ کر لیں. غصہ کر کے نہیں، غصے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. غصہ کیوں کرے گا؟ کھانا پکانا ہی نہیں آتا آپ کو. بعض اوقات کچھ مرچ تیز ہو جاتی ہے، نمک تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، یا کچھ اور ایسی چیز ہو جاتی ہے تو نارملی کر لینا چاہیے. یا کچھ نہیں، اب چلو مثال کا تو نمک کم ہے یا ذرا نمک لیا ہے نا، تو خود ہی پوچھنا کم ہو رہا ہے، ہاں تھوڑا سا کم ہو، ڈال کے کھا لیا اور کیا، تو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ جناب ان خوشیوں کے دنوں میں کھانے الگ الگ قسم کے پک رہے ہیں اور آپ کے مزاج کے مطابق غصہ مت کریں. دل آزاری ہو جاتی ہے. ہاں کسی نے اتنا بڑا اہتمام کیا بھائی یار یہ کیا رکھ دیا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک صاحب آئے تھے کسی گھر پہ، حاجی عبدالحبیب جی، تو کھانے کے لیے جب دسترخوان لگا، بالکل وہ عید کا نہیں تھا موقع، تو انہوں نے کوئی چیز فرمائش کی ہوگی کہ یہ ہے، تو وہ گیا کچن میں اور کہا کہ وہ بولا وہ تو نہیں ہے گھر میں، تو بولا ٹھیک ہے. تو باہر گیا، اپنا برتن گروی رکھا اللہ، اور مہمان کے لیے وہ چیز لے کر آیا. مہمان نے وہ کھایا اور کھانے کے بعد پھر دعا دی، اور دعا میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائی کہ جو دیا ہم نے اس کو قناعت کی. تو میزبان کہنے لگا کہ اگر آپ نے قناعت کی ہوتی تو میرا برتن گروی نہ رہتا. اللہ اکبر. اچھا بعض اوقات بڑی چھوٹی سی چیز مانگ لیتے ہیں. اب ٹشو نہیں ہے دسترخوان پر، جی جی، اور اگر ٹشو مانگ لیا، ہر جگہ کا کلچر بھی نہیں ہے، تو اب وہ ٹشو نہیں ہے تو بےچارے بعض اوقات دیکھو بھگاتے کسی کو لینے کے لیے. پہلے مفتی صاحب نے توجہ دلائی تھی. ہاں، میں مفتی صاحب آپ کے گھر پر تھا، برسوں پرانی بات ہے، آپ نے مجھے سنایا یہ بات، آپ نے مجھے بیان کی تھی کہ میں کہیں گیا تھا اور وہاں ایک اسلامی بھائی نے ٹشو مانگا، اور وہ ٹشو پیپر تھا نہیں، تو آپ نے ان کو کہا یار آپ کے دن رات ٹشو استعمال کرتے ہو کہ یار آپ ایک، اچھا وہ کتنا شرمندہ ہوا گا ٹشو باکس کے لیے. جی جی. اب اصل میں دہی ذرا لے گا. اب یہی کہنے لگا تھا ابھی میرے اب امیر سنت ہے نا، جیسے ہم نے عید کو جہاں صبح کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، تو اب وہ ٹشو، اب جو ٹشو تھا وہ مدنی چل رہا تو نہیں امیر، تو میرے آفس میں ٹشو باکس میرا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ آتا امیر سنت اپنے وہ نکالا جیب سے ٹشو پیپر اپنا ساتھ رکھا، ہاتھ پہنچے. اب اتنی اگر ہے آپ کو ٹشو کے بغیر نہیں گزارا ہوتا. یہ ایک اچھی عادت ہے ویسے، اور اس میں خاص طور پہ جب یہ محفل میں یا کسی جیسے اجتماع ہے یا کوئی محفل ہے اس میں جائے نا، تو جیسے وہاں پر بریانی ہے یا سالن ہے اور ہاتھ سے کھانا ہوتا ہے، کہ بہت سے لوگ گھر پہ چمچ سے کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ہاتھ سے کھانا ہے. اچھا اب ہاتھ سے کھا کے اب وہیں پر اگر وہ شخصیت ہے نا، اس سے بہت سارے ہاتھ ملانے والے آئیں گے. اچھا اس کو اب وہاں سے اٹھ کے جانا اور گزر کے جا کے ہاتھ دھونا، یہ جدا گانا مشکل. اور محفلوں کے اندر ٹشو پیپر تھوڑی رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے گھر کے اوپر بھی عام طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے کہ وہ چھوٹا جو ہے نا وہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز نہیں مانگی جائے جو دسترخوان پر اگر نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ کی چیز سوال نہ ہونا چاہیے. دیکھیں اب نمک سے زیادہ عام چیز کیا ہوگی؟ صحیح ہے، یعنی کہ وہ یمنعون الماعون جو ہے نا، اس کی مثال ہی نمک ہے، کہ جن لوگوں کی مذمت کی ہے کہ ان سے اگر نمک مانگا جائے تو اس کو منع کر دیتے، تو نمک کو سب سے زیادہ عام چیز قرار دیا گیا. تو جب اس میں یہ معاملہ ہے یہ بھی نہ مانگا جائے کہ بعض اوقات نمک ہی گھر میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا نا اشارے سے کہا جائے، جو بھی چیز کہی جائے نا اشارے سے کہی جائے، نمک کی حد تک تو چل جاتا ہے، لیکن جو چیز روٹین میں نہیں ہے. صحیح بات ہے، گھر میں ہوتی بھی نہیں ہے. جیسے چائے نہیں پیوں گا، کافی پیوں گا. اب وہ کافی ہو ہی نہیں اس کے گھر میں، تو وہ بیچارہ نہیں ہوتی ہے. ہر گھر میں تھوڑی کافی ہوتی ہے. آپ نے ذاتی تجربے کی بات بتاؤ مفتی صاحب، ویسے ہی ہمارے لیے عبدالحبیب ایک گھر میں گیا، وہاں کسی نے کافی مانگ لی، اور وہاں تھے اسلامی بھائی جماعت، اب اس سے کافی مانگ لی، کافی پینی ہے. ہوتی تھے 1 سے 1.5 گھنٹے تو کافی نہیں آئی، سب کو بیٹھنا پڑا، کافی نہیں آئی. اور آج تک اس بیچارے کی کافی بن رہی ہے، اس کا آج بھی ریکارڈ لگتا ہے جہاں لگتا ہے. میں یار اب تو اس کو معاف کر دو بھائی. اس کے وہ میرے گھر میں کافی کو کوئی پورے گھر میں کافی پیتا ہی نہیں ہے، پھر کون کیوں رکھیں گے؟ ہم نے کافی گھر میں کیوں رکھنا ہے؟ ابھی مجھے بتایا کسی نے کہ 2 بجے کسی کے گھر پہ مہمان گئے رات کو، دوست ہے، یار ہم تو دہی کے بغیر نہیں کھاتے.
اب وہ رات 2 بجے کہاں سے دہی، ہر گھر میں ہر وقت دہی ہو ضروری تو نہیں ہے نا. تو واقعی یہ بھی مہمان بنے، عیب نہ نکالنا تو اپنی جگہ ہے، یہ ایسی ڈیمانڈز بھی نہ کرے کہ جس پہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے. میرا خیال ہے مفتی صاحب اس میں شاید یہ ہم جیسوں کے لیے زیادہ سبق نہیں کہ جن کی ہر بات کو پورا کرنے کی میزبان کوشش کرتا ہے. یعنی کسی شخصیت کو بلایا اس نے اور شخصیت نے کوئی جملہ کہہ دیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے، دوستوں میں تو ابھی بھی کہہ دے گا نہیں ہے بھائی، اب وہ جان لگا کے بیچارہ باہر دوڑ کے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی جو دسترخوان کے جیب میں ایک رسالہ ہونا چاہیے نا، مہمان بننے کی سنتیں آداب. امیر سنت مفتی صاحب امیر سنت نے دیا ہے سارا. کسی کے گھر پر وقتی مہمان بننا اور کسی گھر پہ 2 یا 3 دن کی، جیسے اب کہیں جائیں 2 تو 3، دونوں مہمانوں میں فرق ہے. اللہ کہ آپ کہیں 3 سے 4 دن رکتے ہیں، 1 ہفتہ رکتے ہیں، تو آپ کو کس طرح اس گھر میں رکنا ہے، اور جس گھر میں آپ کھانے کے لیے جاتے ہیں کیسے رکنا ہے. وہ اگر آپ کو آفر کرے اور 4 آدمی اور آفر کریں تو آپ نے تمام آفر کرنے والوں کو کیا جواب دینا ہے، تاکہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ یار آپ اپنی اہمیت جتا رہے ہیں. کیا بہترین گفتگو جو ہے وہ کی ہے، اور ماشاءاللہ جنہوں نے فرمائش کی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو ان کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ سب ایک میسج آیا ہے، آپ نے 4 طرزوں والا، یعنی شعر تو ہے لیکن اس کو 4 طرزوں میں سنانا ہے. اور چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، محرم شریف کا، تو اس میں اس کی مناسبت سے، اور سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ آپ نے 4 طرزوں میں جو ہے وہ سنانا ہے. اس کی اچھی نیتیں کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ درود تنجینا جو ہے وہ 1000 مرتبہ، سورۃ الفلق 500 مرتبہ، درود پاک 5000 مرتبہ، اور سورہ یاسین شریف 50 مرتبہ. کیا بات ہے. تو مائک تو آپ ہاتھ لگا رہے ہو، میرے کو لگتا ہے آپ کی نیتیں سن کر طرزیں شروع ابھی سنا دیں انشاءاللہ. چاروں اللہ اکبر. چلیں جی. سید نے کربلا میں وعدے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کے. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں تو ہو گئی. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، دین محمدی کی. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
مجھے چونکہ اتنا طرزوں کا یہ سب ہے نہیں، ناظرین ہی فیصلہ کریں گے کہ چاروں مطلب اس میں کوئی نہیں، آپ کا فیصلہ کرنے والے پی سی آر میں بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. اور یہ بقرہ عید پر جب عید کی نماز ہوئی تو اس کے بعد محمود بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. اس کی فرمائش لاسٹ سلسلے میں بھی آئی تھی، اس سے پہلے بھی آئی تھی، تو وہ لاسٹ سلسلے میں کسی وجہ سے نہیں تیار کر کے لا سکے تھے، تو آج تیار کی ہے. اور کلام ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی. مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر. میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر، میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر. یہی زندگی اصل میں زندگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. ہے وادی امر خالق کی رحمت، مسلم بیت المقدس کی عظمت، مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت، مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت. وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے، مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت. وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے. ماشاء اللہ. سید صاحب سے جو لفظ ہم نے مکمل کروانا ہے اس کا وقت آپ پہنچا. دکھائیں جی اسکرین پر. آج کون سا لفظ ہے اور ہمیں کتنا پیارا لفظ ہے جی. اللہ قاسم علی کھا کی شجاعت کی. اچھی نیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ چلیں آپ پر کریں. ہم نے شامل کیے تو اب آ جائے. الف ہے اس میں. اللہ کتنے سارے لگیں گے. اللہ اللہ. یا ہے اس میں ہے یا اتفاق ایسا ہے کہ یا نہیں ہے. غلطی لگ گئی آپ کی. واو ہے اس میں. اتفاق ہے کہ واو بھی نہیں ہے. واہ. میم. ایسا نہیں کرو یار. اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اندر کیا بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھو ہم نے آپ کو کتنے مطلب یہ باکسز دیے
اور ایک الف یہ جو عموماً کامن ہے جو یہ لفظ ہوتے ہیں ہر بڑے بڑے جملے کے اندر، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. بتاؤ. اچھا چلیں اس میں دال ہے اس میں؟ ہاں دال تو ہے. کچھ پہچانا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. لفظ آپ نے دال لگا دیا شروع میں. واو ہے اس میں؟ واو تو آپ پہلے بول چکے ہو نا، واو کی غلطی لگ چکی ہے آپ کی. بولا ہے نا وہ، دیکھو نا. اچھا واو بول چکے. ہاں. نون ہے اس میں؟ ہے نون. ہاں نون ہے. یعنی آخری. لام ہے اس میں؟ میم لام بھی ہے. لام تو دے دو. لام ہے تو دے دیں اس میں. لام تو ہے. میم بھی آپ نے بولا؟ میم بھی بول چکا ہوں میں. کب بولا؟ غلطی لگی ہوگی نا. غلطی لگی نا میم پہ. ہاں وہی کہہ رہا ہوں. دارل ہاں اس میں؟ بھائی جان دیکھیں ایک ہا تو ہم آلریڈی لگا چکے ہیں نا جی. اب وہ ہا رہ گیا. اب ہا آپ کی مراد ہے؟ ہا والا. ہا والا یعنی حلوے والا. حلوے والا ہا. لگاؤ بھائی ان کی غلطی. راہ ہے اس میں؟ غلطیاں لگ چکی ہیں اب آپ کی. اچھا راہ ہے. چلا اشارہ دے دیں. راہ ہے. راہ لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ مزید قرب نصیب ہو اس لفظ کا. دارالمدینہ یہ دیکھ لو، اگر دارالمدینہ ہوتا تو اتنا بڑا لفظ نہیں ہوتا. یہ تو آپ سمجھ گئے کہ دار تو ہے. دار تو ہے. اس کو ملائیں. دارالایمان نہیں. دیکھو نا اشارہ تو دیں. اب چلیں. اشارہ یہ ہے کہ یہ یعنی دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ بھی ہے اور مدنی چینل کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ بھی ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا 3-4 لفظوں پر دارالفتاح اہل سنت. اللہ اکبر. ڈائریکٹ آگے آپ نے دیکھیں نا. ہم نے نہیں وہ کیا تھا. اور ویسے جنہوں نے میسیج کیا تو انہوں نے لفظ صرف دارالفتاح تھا، لیکن چونکہ الحمدللہ امیر سنت نے ذہن دیا ہے کہ جب بھی دارالفتاح کہا جائے تو اس کے ساتھ اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ اپنا مائنس نہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر بول چال دارالفتاح اہل سنت دکھا دے لکھا ہوا ہے وہ اپنا. انشاءاللہ وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو ماشاءاللہ ٹکر ہے. تو یہ اتنا پیارا شعبہ ہے، اتنا پیارا شعبہ یہ کہ ہر شخص کو اس شعبے سے وابستہ ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل بہت ضروری ہے. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. عید کے دنوں میں ہی ماشاءاللہ ہمارے محسن بھائی ایک پروگرام کر رہے تھے اور اس میں مبلغین بھی تھے، تو ان سے اشعار کا مقابلہ کرایا گیا اور اس میں مفتی جمیل صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی سنائے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میں نعت کا ایک شعر پڑھوں گا. اس شعر کے آخر میں جو لفظ آئے گا اس لفظ سے ہمارے راشد بھائی ایک شعر پڑھیں گے. پھر وہ جو شعر پڑھیں گے اس لفظ سے جو آخر آئے گا اس سے مفتی صاحب شعر بیان کریں گے. پھر اس طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب بے تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ
سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. کیا بات ہے. پروفیشنل نعت خواں کے سامنے ترنم میں پڑھنا نا یہ بھی بڑی آزمائش کوئی بات نہیں, آزمائش سے گزرنا چاہیے. الف الف ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. نون گننا حضرت, نون گننا سے پڑھے. تو نون گننا نہیں آئے گا, نون ہی آئے گا. آپ بتائیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. الف. جی فیضان بھائی مائک پر پڑھیں. ماشاءاللہ آپ بھی طرز میں پڑھ لیتے ہیں, آپ کے ساتھ ایک آدھ سلسلے میں شرکت ہوئی ہے. جی الف سے آپ پڑھیں گے. ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. واہ واہ واہ. یوسف بھائی پھر آ گیا نون گننا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب یہ آپ کا آخری حرف ہا سمجھا جائے یا آیا ہے, یا سمجھا جائے. ہاں یا ہوگا نا, چلے ہاں. یوسف بھائی فرما رہے ہاں. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ تو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محسن بھائی, نور عالم بھائی ماشاءاللہ نعت خواں ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں. ان کو بھرپور جو ہے نا ساؤنڈ دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اصل میں ساؤنڈ ابتدا ہوتے 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 جب ان تک پہنچا تو اپنی عروج پر پہنچ گیا, یوں کہہ لیا جائے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلام آپ کو سناتے ہیں, اور وہ کلام سید صاحب ہے, اللہ غنی کیسی وہ کیف گھڑی تھی. جب
माशा अल्लाह, क्या बात है। एक आपको क्लिप दिखाते हैं जो सैयद साहब से लफ्ज़ मुकम्मल करवाया गया था। ये शोबा भी है हमारा और मदनी चैनल का एक प्रोग्राम भी है। उसके अंदर एक सवाल हुआ था घर में नमाज की जगह के हवाले से कि लोग बाज़ औक़ात जो है वो घर में आते हैं, अच्छा ये हमारे यहाँ फ्लैटों में तो नहीं है, शायद पंजाब वगैरह के अंदर जहाँ नीचे के घर होते हैं, सही सब आपने भी हो सकता है देखा हो, तो लोग कमरों में जूतियाँ वगैरह पहन के जो है वो आ जाते हैं। तो इस हवाले से सवाल हुआ था, मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया ये देखते हैं। अक्सर देहाती घरों में नमाज के लिए जगह मखसूस नहीं की जाती। सहन, बरामदा, कमरों में घर के अफराद अपनी अपनी जूते वगैरह पहन कर आते हैं, नमाज पढ़नी होती है तो अब ऐसी जगहों पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो शहरों में कौन सा अलग से घरों के अंदर मखसूस होती है। वो कोई घर होते हैं जिनके अंदर मस्जिद बैत बना ली गई, या जिनका बद ज़हन होता है मदनी मुज़ाकरे सुनते रहे तो मेरे सुन्नत की तरगीब में अपने घर पर कोई जगह मुकर्रर कर ली। मुस्तहब ये है कि घर के अंदर जो है वो एक जगह होनी चाहिए, नमाज के लिए मखसूस करनी चाहिए कि उसी में जो घर की ख़वातीन हैं वो फ़र्ज़ व नवाफिल सब पढ़ें, और मर्दों को भी चाहिए कि वहाँ पे नफल अदा करें। लेकिन बहरहाल अगर घर के अंदर ऐसी कोई जगह मुकर्रर नहीं की गई तो हर पाक जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब वहाँ पर आना जाना रहता है सहनी के अंदर, कमरों के अंदर, तो जब नमाज पढ़ने लगे तो उसको साफ़ कर लें, साफ़ करके उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। कोई चटाई बिछा लें, कोई मुसल्ला बिछा लें तो उस पर नमाज पढ़ लें, कोई मसला नहीं। मोटा कपड़ा बिछा के जाय नमाज बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, घरों में जाय नमाज तो ये जो आपने कहा कि इस तरह मस्जिद बैत वगैरह हर घर में तो नहीं, लेकिन कराची में फिर भी घरों में या जो फ्लैट्स में रहते हैं तो आमतौर पे हमारे मामूल ये नहीं है कि बाहर वाले जूते वो पूरे घर में इस्तेमाल हो रहे हों, पूरे कमरों में जा रहे हो। लेकिन बाद जो नीचे घर होते हैं, फ्लैट नहीं होते, तो यहाँ हम अपने पंजाब की बात करें तो वो मेहमान भी कहीं से भी आया, अगर उसको आखिरी कमरे तक जाना है तो वो जूते पहन कर ही आते हैं। वहाँ ये सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं होता। तो इस तौर पर भी इनको शायद शुबा लग रहा हो कि इसमें सफाई कर लें, यानी देखें कि भाई यहाँ पर वैसे तो साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ कन्फर्म नापाक मालूम नहीं है उस वक्त तक हम इसको नापाक नहीं कह सकते। तो इसमें यही है कि अगर वहाँ नमाज पढ़नी और आपको लगता है कि यहाँ पे जूतों समेत कोई आया है तो अपने दिल की तसल्ली के लिए, वसवसों में नहीं पढ़ना, तसल्ली के लिए और नमाज के एहतमाम के लिए उस मकाम की आप सफाई कर लें और फिर उस मकाम पर आप नमाज अदा कर लें। माशाल्लाह फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है, फरमाइशों का सिलसिला जारी है। एक मैसेज है, नवाज़ अत्तारी हैं रहीम यार ख़ान से, कह रहे हैं मुझे कलाम सुना दीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नियत करता हूँ 1200 बार दुरूद पाक पढ़ने की। एक मैसेज ये है कि मुझे कलाम सुना दे, मदीना याद आता है, 1100 बार दुरूद पाक पढ़ने की उन्होंने नियत पेश की। मोहम्मद कुर्बान हैं। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ फैसलाबाद से हैं, कह रहे हैं आप दोनों हज़रात कैसे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे वादा अच्छी नियत पूरी कर दी, निगरान शुरा तशरीफ़ लाए, काफ़िला इज्तिमा हुआ, काफ़ी इस्लामी भाइयों को तैयार करके लेके गया। ये कलाम सुना दें आसिफ भाई की आवाज़ में, या शहीद करबला फरियाद है। इसी तरह एक मैसेज ये है कि या सैयदी हमें अपने जो है सैयद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की मनक़बत सुना दीजिए और शफ़क़त फरमाइए, ये जुमला भी इन्होंने लिखा हुआ है। एक मैसेज है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का फैज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर मदनी चैनल को सपोर्ट करने के लिए दुआएँ वगैरह दी हैं, तो वो दिखा दीजिए। इसी तरह एक मैसेज ये है कि मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने रोज़ा रसूल पर इस अंदाज से हाज़री दीजिए, इस हवाले से बताया था, वो क्लिप दिखा दीजिए। इनकी मुराद वो की आयतें वगैरह वो पहले हम एक मरतबा चलाया भी था। जी 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की उन्होंने अच्छी नियत पेश की है। और एक मैसेज ये है कि मुहर्रम शरीफ के हवाले से कुछ सुना दें, कुछ दिखा दें, 313 मरतबा दुरूद पाक की इन्होंने नियत पेश की है। ये ज़ैन मलिक साहब हैं। अच्छा चले जी, एक मैसेज है आप के जो है वो अपना फेसबुक के थ्रू है। अब्दुल हबीब भाई का जो बयान हफ्ते में एक ही मरतबा आता है वो भी 12 बजे और रिपीट नहीं होता, तो वो रिपीट ना होने की वजह शायद स्पेस ना है इसकी वजह, क्योंकि किड्स की अपनी ट्रांसमिशन है, हमारे बुज़ुर्गों की अपनी ट्रांसमिशन है, तो यूँ समझिए कि बाज़ों का बहुत लिमिटेड जो है वो प्रोग्राम या चीज़ें ही जो है वो रिपीट हो पाती हैं। मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, तो इस हवाले से कुछ मैसेज वो आपने मनकबतें वगैरह थे सुना दें। मनकबतें तो चलो इस वक्त अभी नहीं है और वैसे मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रही होंगी। फ़िलहाल अभी चूँकि मौके की मुनासबत से आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें अब्दुल हबीब भाई हैं, निगरान शुरा हैं,
اور سید ابراہیم شاہ صاحب ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ غالباً 2023 میں کربلا معلیٰ جو ہے وہ گئے تھے اور وہاں جو ہے وہ حضرت علی کے مزار پر بھی، حضرت مسلم بن عقیل کے مزار پر بھی حاضری دی تھی. تو آئیے آپ کو اس کو کلپ دکھاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تاریخی شہر میں ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بھی زیارات ہیں. تو انشاءاللہ آئیے آپ کو زیارت چلتے مولا علی کے بارگاہ میں. جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی. یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا. آپ ہیں شیر خدا خدا علی مشکل کشا. سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی. کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. ماشاءاللہ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ حضرت سیدنا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام المنین تھا جن کا تعلق عرب کے ایک مشہور معروف و بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا. آپ اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے. اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی وفاداری کا واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی. آپ کی ولادت 4 شعبان کو ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم شان بچے کا نام عباس رکھا. آپ کی تربیت و پرورش کی. حضرت مولا علی سے آپ نے جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف حاصل کیے. 14 سال کی معمولی عمر میں آپ ثانی حیدر کہلانے لگے. آپ بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے. کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی. امام علی مقام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے. لشکر یزید کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی مگر آپ کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی. 10 موروں کو امام علی مقام نے آپ کو پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کا حکم دیا مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا. اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے جسم سے جدا ہو گئے اور آپ نے شہادت پائی. اس دوران کو پانی پینے کا بھی موقع ملا مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لے خاندان رسالت پیاسا رہے. پھر مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے جامع شہادت نوش کیا. شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا. تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم تعالیٰ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں. امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری شادی کی ان سے یہ اولاد ہوئی حضرت عباس امام حسین کے بھائی رضی اللہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلام آپ کو سنانے کا آصف بھائی کا اور وہ کلام ہے یاد میں تیری خبر اپنی نہ کچھ سرکار ہو. یہ کلام یاد میں تیری خبر
سرکار ہو درد الفت سے میرا دل اس قدر سرشار ہو درد الفت سے میرا دل اس قدر سرشار ہو تو گے میرا میوں یاور مجھے کچھ غم نہیں تو گے میرا میوں یاور مجھے کچھ غم نہیں کس طرح رسوا تیرا بندہ سرے بازار ہو کس طرح رسوا تیرا بندہ سرے بازار ہو کوششیں کوششیں کی بہت لیکن رہے ناکام آپ چاہیں تو ابھی بیڑا ہمارا پار ہو آپ چاہیں تو ابھی آقا ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک میں عبدالحبیب بھائی نے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے. اگرچہ عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ ہمارے پاس واقعہ دجال کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس حوالے سے بیان ہوا تھا، ہالینڈ میں عبدالحبیب بھائی نے یہ بیان کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا طویل ہے. اس کے بجائے اگر آج اس عبدالحبیب بھائی کے اس کلپ کو شامل کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کلپ. ہوا کے اندر سے آکسیجن کو نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا، اس کے لیے جو پلانٹ لگتے ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے پلانٹ لگتے ہیں اور بڑی مہنگی مشینیں لگتی ہیں. اچھا. اللہ کریم نے ہماری اس ناک کے اندر جو پلانٹ سمجھے نصب کیا ہے کہ ہماری ڈسٹ ہماری ناک میں نہیں جا پاتی. ہماری ناک میں جو بال ہوتے ہیں نا، وہ اس ڈسٹ کے فلٹر کا کام کرتے ہیں. اندر ہوا پیور جاتی ہے اور ود ان سیکنڈز کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جاتی ہے اور آکسیجن اندر چلی جاتی ہے. یہ تو میں ایک مثال دی ہے نا. اب ہماری آئی جو ہے، آنکھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بیسٹ پکسل کیمرہ بھی وہ ویو نہیں کر سکتا جو ہماری آنکھ قدرتی طور پہ کر رہی ہے. اچھا، پھر ہماری میموری کو دیکھیں. جتنی بھی بڑی ڈیوائس ہو اس کی کوئی لمٹ ہے نا، 1 GB 1 ٹیرا بائٹ اب اور بڑی بڑی آ گئی، لیکن اینڈ آف دا ڈے جا کے اس کی میموری فل ہو جاتی ہے. مگر اگر 50 سال کا میں ہو گیا ہوں یا آپ میں سے کوئی 60 سال کے بھائی بیٹھے ہوں گے سن رہے ہوں گے، تو 50-60 سال پرانی میموری بھی دماغ میں موجود ہے. وہ سارے واقعات پکچر کی طرح ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں. تو یہ کیسا اسٹوریج ہے، یہ کیسا یوں سمجھیے کہ کتنے میگا پکسل، کتنے پتہ نہیں ڈیٹا ہمارے دماغ میں، کیسا کمپیوٹر ہے چل رہا ہے، اور اس کی الحمدللہ کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ اگر انسان اپنے اوپر غور کر لے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں یہ شطرنج کی چال پر. یہ شطرنج جو ہے اس میں 1,00,000 چالیں کھیلے تو 1,00,000 چالیں الگ الگ طریقے سے بندہ کھیل سکتا ہے. تو کتنی کمال کی بات ہے. آپ فرماتے میں تو اس سے زیادہ حیران جو ہے نا انسان کے چہرے پر ہوں کہ ایک بالشت کی اس کا چہرہ ہے اور اس ایک بالشت کے چہرے میں رب نے اربوں انسان بنایا ہے اور ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. اشفاق بھائی صرف انسان کے فیس کو دیکھ لینا. آپ دنیا گھومے، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہوگا، آج تک ایگزیکٹلی 2 بندے نہیں ملے ہوں گے. ملتے جلتے ملتے ہیں. یعنی آپ کبھی اس کو اس طرح سمجھے ناظرین کہ اگر کسی کو کوئی ڈرائنگ بنانے کا موقع دیا جائے کہ کوئی فگر بنائے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہ آپ کاغذ قلم لیں اور کچھ شکلیں بنانا شروع کریں. شکل نہ بنائے، کوئی دائرہ بنائے، اسکوائر بنائے، ٹرائنگل بنائے، کتنے باکس بنا لیں گے اور کتنی الگ الگ قسم کے بنائیں گے. 8 ارب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر. اچھا، پھر صرف چہرہ الگ نہیں ہے،
ہماری جو آنکھوں کی پتلی ہے، اب تو دنیا میں ایئرپورٹ پہ آئی اسکین ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے الگ ہے. اچھا ہمارے فنگر پرنٹس، تمام فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایون ہماری آواز، آپ بتائیں نا، آواز سنتے ہی پہچان جاتے ہیں کس کا فون آیا ہے، کون بات کر رہا ہے. یعنی ایک ہے ایک چہرہ الگ بنانا، صرف چہرہ الگ نہیں بنایا، اس کی ہر چیز کو اس طرح الگ بنانا. یہ رب کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ اگر یہ سب دیکھ کر بھی خالق سے محبت نہ ہو، یہ سب دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہو، تو اور کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے. اور سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی طلب کی، تو آپ شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا اسی درخت سے دلیل لے لو نا کہ اس درخت کو اگر ہرنی آ کے اس کے پتے کھا لے تو اس سے مشک بن جاتی ہے، شہد کی مکھی ان پتوں کو چاٹ لے تو وہ شہد بنانے لگ جاتی ہے، اس کو بکری کھائے تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک ایک جانور کا گنواتے گئے کہ یہ ایک ہی پتے ہیں، مگر پتے کی کھانے کے بعد اس کی الگ الگ جو مصنوعات بن رہی ہیں، یہ کون بنا رہا ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ اس کی قدرت ہے. تو یہ یہی پتا جو ہے ہر جانور کے اندر پروڈکشن الگ بنا رہا ہے. آپ را مٹیریل ڈالیں گے تو پروڈکشن تو ایک ہی نکلے گی نا، مگر یہ ان جانوروں کے اندر کون سی فیکٹری لگا دی کہ جناب وہی ایک را مٹیریل جو ہے وہ الگ پروڈکشن دے رہا ہے. تو سبحان اللہ، وہی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہی تو ہے. کمال. سید صاحب آپ کی طرف کچھ اشعار ہیں، ایک تو وہ جو اشعار آپ نے دیا ہے 4 صحابہ کا نام، اور مجھے شعر تو سنا ہے، ذرا وہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس تو ہے، میرے پاس ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ دوسری لائن میں 4 خلفاء کے نام آتے ہیں. مجھے سنا ہے تو صحیح، ذرا وہ شعر اس کا تھوڑا سا وہ شروع کا بتاؤں. میں نے پورا شعر پڑھ دیا. الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں، وسیلہ تجھ کو بو بکر عمر عثمان و حیدر کا. امیر اہل سنت کا بہت پیارا شعر ہے یہ. انہوں نے نیچے والی لائن کو اوپر کر دیا، اوپر والی لائن کو نیچے کر دیا. چلیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہوتا نا کہ اگر صرف آپ یہ پوچھتے کہ یہ لفظ آتا ہو، چلو تو اب آپ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جس کی دوسرے شعر میں، دوسرے مصرے میں جو ہے وہ 4 خلفاء کے نام آتے ہوں، جبکہ سید صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ 4 نام جو ہے وہ پہلے مصرے میں ہیں، یہ پہلی لائن کے اندر ہے. تبھی تو یہ کنفیوز ہو رہے تھے اتنی دیر سے جو ہے وہ. سناؤں میں آپ کو؟ چلو آپ سنا دو. وسیلہ تجھ کو بکر عمر عثمان و حیدر کا میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. چلے جی، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور کلام وہ ہے عدنان شیخ بھائی نے. تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، اے جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا واللہ، نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. مکھ چند بدر شاشانی، ہتھ چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف کے یک مستانی، مخمور یکی علمت بھری. اس صورت نور جانا جانا کٹ جان جہانا، سچ آقا میں رب دی شانہ. اس شان سے شانہ سب بڑھیا، اس شان سے شانہ سب بڑھیا، اس شان سے شانہ سب بڑھیا.
سکے گا واللہ نہ بر سکے گا، نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے میرے آقا، جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بر سکے نہ بر سکے گا، نہ بر سکے گا، نہ بر سکے نہ بر سکے گا مثال تیری جواب تیرا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و بقا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماشاء اللہ، سلسلے کا وقت کم رہ گیا ہے تو کوشش ہے کہ آپ کی جتنی فرمائشیں زیادہ سے زیادہ پوری کر سکیں۔ آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور وہ کلام ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ روزہ دیکھو۔ کیا بات ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ ماشاء اللہ۔ آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، نور عالم بھائی نے پڑھا تھا، محمد مصطفیٰ نور خدا، ذات خدا تم ہو۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، میں خدا تم ہو، شہ
تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبی تم ہو اور غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو. ماشاء اللہ. ایک سید صاحب عابد شاہ صاحب کے سلسلے میں ایک سندھی کال جو ہے وہ اپنا آئی تھی ایک بچے نے، اور اس نے کلام بھی سندھی میں ایک کچھ شعر جو ہے وہ اپنا پڑھے تھے. اس کی فرمائش تھی اوستا محمد سے، غالباً بلوچستان وغیرہ سے، تو وہ چلا دیتے ہیں، بس 1 منٹ کی ہے. मुंहिंजो नालो शाह ज़मान अतारी आहे. मां शाहपुर जाना ख़ास करे रहियो आहियां. अॼु मां तव्हांखे सिंधीअ में हिकु शेर ऐं प्रोग्राम जो नालो ॿुधाईंदुसि. काबतुल्लाह ते नज़र पई दर्द सभ थी विया ख़तम अमड़ अॻियां जीअं बचो रोए राज उते रोईंदे ॾिठम अमड़ अॻियां जीअं बचो रोए राज उते रोईंदे ॾिठम काबतुल्लाह ते नज़र पई दर्द सभ थी विया ख़तम काबतुल्लाह ते नज़र पई दर्द सभ थी विया ख़तम. वाह छा ॻाल्हि आहे मके जी. जज़ाकल्लाहु खैरा. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. चलें जी, अब कुरानंदाज़ी का वक्त हुआ चाहता है और 2 कुरानंदाज़ियाँ होंगी. पहली तबर्रुकात की, दूसरी माहनामा फैज़ान मदीना. और सैयद साहब इस दौरान अशआर जो जिनके पेंडिंग हैं वो सुनाएंगे. आइए देखें इंशाअल्लाह. आपके दर की अजब तौक़ीर है आपके दर की अजब तौक़ीर है जो यहाँ की खाक है सीर है जो यहाँ की खाक है सीर है आपकी दर की अजब तौक़ीर है. मदीना मुज़म्मिल गोजरा से हैं इंशाअल्लाह. तबरुकात पेश की जाएंगी इंशाअल्लाह. और अगली कुरानंदाज़ी माहनामा फैज़ान मदीना की है. आइए वो देखते हैं. अर्श पे काबा फिरदौस दिले मोमिन में अर्श पे काबा फिरदौस दिले मोमिन में शम्अ अफरोज है कि तेरी यकताई के शम्अ अफरोज है कि तेरी यकताई के. मदीना
محمد سرفراز سرگودا سے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ روانہ کی دیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل